وہ تمام خصوصیات جو ارطغرل سیریل کو ممتاز بناتی ہے اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں۔ اکثر ترک گیم آف تھرونز کے نام سے جانے والی دیرلچ ارطغرل سیریز عالمگیر مقبولیت کی حامل ہے اور 60 سے زائد ملکوں میں اس ٹی وی شو کے مداحوں کی ایک کثیر تعداد پائی جاتی ہے۔ یہ شو نہ صرف مغرب میں بکھرے مسلمانوں میں مقبول ہے بلکہ یہ مشرقی وسطی، جنوبی افریقہ اور حیرت انگیز طور پر جنوبی امریکہ میں بھی زبردست مقبولیت سمیٹ رہا ہے۔ وینزویلا کے صدر نکولس مدورو بھی اس ٹی وی سیریل کے بہت بڑے مداح ہیں اور حال ہی میں ایک شو کے سیٹ پر ان کی آمد کے موقع پر انہیں خوشگوار موڈ میں ترک جنگجو ایلپ کی ٹوپی پہنے ہوئے پایا گیا۔ دیرلچ ارطغرل کی تحریر و تخلیق کار محمد بوزدک ایک منجے ہوئے فلم ساز ہیں۔ انہوں نے کمال مہارت سے روایتی اسلامی عقائد کو اپنی جان جوکھم میں ڈال کر برائی کے خلاف لڑنے والے ہیرو کی کہانی کے ساتھ ملا کر جس طرح اس شو کے ذریعے پیش کیا ہے وہی اس کی کامیابی کی کنجی ہے۔ اعلیٰ معیار کے حامل پروڈکشن اقدار، اپنے کرداروں کو سنجیدہ لینے والے باصلاحیت اداکار اور ایک ڈائریکٹر جسے معلوم ہے کہ ہر شو کی ہر قسط کو کس طرح دلچسپ بنایا جائے کہ ناظرین آخری وقت تک ٹی وی اسکرین سے نظریں نہ ہٹا سکے۔ یہی وہ خصوصیات ہیں جو ناظرین کو اس شو کی لت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ شو کی ایک خاص بات اس میں دکھائی جانے والی لڑائیاں ہیں اور پیشکار نے اس معاملے پر بجٹ کی پرواہ نہیں کی، جس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اداکاروں کی تربیت اور برے لوگوں کے ساتھ ہونے والی ہر لڑائی کے موقع پر کوارڈینیشن کے لیے بالی ووڈ کے اسسٹنٹ ٹیم نومیڈ کی خدمات حاصل کی گئی۔ سلطانوں کے چوراہوں کی پس منظر پر مبنی اس شو میں ارطغرل غازی کی شخصیت، ان کے خاندان اور دوسروں پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ ارطغرل دیکھنا ایسا ہی ہے جیسے ایلس آئینے کی دوسری طرف بس تلمساتی دنیا دکھاتا ہے، کیونکہ اس شو کے ذریعے ہم ان مسلمان کرداروں کو دیکھتے ہیں جو اچھے فیصلے لیتے ہیں، کمزور کی پرواہ کرتے ہیں، اصولوں کے خاطر کڑے ہوتے ہیں اور ظلم کے خلاف لڑتے ہیں۔ اگر آپ اس شو کا ذرا گہرائی سے جائزہ لیں تو آپ پائیں گے کہ اس سیریل کی ہر قسط میں روحانی اور زندگی کے اسباق سیکھنے کو ملتے ہیں، کیونکہ یہ شو مرکزی کرداروں کو اخلاقی خرابیوں اور انہیں ٹھیک کرنے کے حوالے سے بات کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ایک اور خاص بات عالموں یا مذہبی دانشوروں کے کرداروں کا استعمال ہے۔ ابتدائی سیریز میں معروف اسلامی دانشور اور صوفی ابن عربی کا کردار ارطغرل کو اصلاح کرتے اور مشورہ دیتے نظر آتا ہے، جبکہ سیریز میں آگے جا کر مقامی امام یا خواجہ کا کردار ان کی رہنمائی کرتا نظر آتا ہے۔ جب بھی ڈرامے میں ہیرو کسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں تو ان اسکالرز کے کردار سکرین پر نظر آنے لگتے ہیں جو ڈرامے کے اہم کرداروں کو قرآن اور حدیث اور خاص طور پر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی روشنی میں یہ سمجھاتے ہیں کہ صورتحال سے کیسے نمٹا جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی تعلیمات پر بھی بہت زیادہ زور دیا گیا ہے کہ جنہیں ترک جنگجو اپنا سرپرست مانتے ہیں۔ اس سیریل کی سب سے زیادہ قابل ذکر اسباق ہیں کہ آپ کا مقصد ہمیشہ عدل و انصاف کے نظام کا قیام، معصوم لوگوں کا تحفظ، خدا پر یقین کامل رکھنا اور کبھی ہمت نہ ہارنا ہونا چاہیے۔ فتح ہماری نہیں اللہ کی ہے، اس ڈرامے کا مقبول ترین جملہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ ایک ایسی سوچ جو سیدھا مسلمانوں کے دل کو چھو لیتی ہے۔ ڈرامے کو لکھنے والے محمد بوزدک نے تمسخر آمیزی سے اجتناب کرتے ہوئے قابل شناخت اور حیران کن طور پر پرمعنی ولن کردار تخلیق کیے ہیں جو ضروری نہیں کہ دوسری دنیا کے شیطان جیسے نظر آتے ہیں۔ مثلاً ڈراونا کردار نویان اور آرک بوکا منگول غلبے اور بدلے کے خواہاں ہوتے ہیں۔ صلیبی جنگجو تیتوش نائٹ ٹیمپلرز میں سے ایک ہیں جو امید لگائے بیٹھا ہے کہ ایک اور صلیبی جنگ ہو۔ یہ سارے ولن بہادر، ذہین اور حیران کن طور پر روحانیت میں یقین رکھنے والے دکھائے گئے ہیں، کیونکہ ان کرداروں کو عبادت یا مراقبہ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ان کرداروں کی وجہ سے ایک طرف ارطغرل کے کردار کو تقویت ملتی ہے کیونکہ وہ ان پر غالب آ سکتا یا پھر کم از کم اس قسم کے ڈراونے اور ذہین ولن کرداروں میں اپنا وجود باقی رکھ پاتا ہے۔ وہیں دوسری طرف کہانی میں ان کرداروں کا مذکورہ پہلو یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ مضبوط یا بہادر ہونا کافی نہیں،
بلکہ معصوم لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے والا اور انصاف کے لیے کھڑا ہونے والا ہی ایک اصل ہیرو ہوتا ہے۔ ابتدائی اقساط میں ارطغرل اپنی اسی راست بازی کی وجہ سے کئی بار ایسی مشکلات میں پھنس جاتا ہے کہ جن سے جان چھڑانا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے، تاہم کبھی نہ ہمت ہارنے کا عزم انہیں ہر مشکل سے خود کو نکالنے میں مدد دیتا ہے۔ اگرچہ یہ اکثر کئی تاریخی و افسانوی ہیرو کرداروں کا خاصہ رہا ہے، لیکن جو بات ارطغرل کو ممتاز بناتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی زندگی میں کئی ایسے مواقع آتے ہیں جب ہمت، استقامت، حکمت عملی اور چال بازی کافی نہیں ہوتی، پھر ان سب چیزوں کے بعد ہر موقع پر دعا اور تقدیر کا عمل دخل لازمی رہتا ہے، جو لاچارگی سے برے حالات میں بھی کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی دیتے ہیں، چاہے حلب میں واقع سلطان عزیز کے زہر سے برے کمرے میں پھنس جانے کا واقعہ ہو، یا پھر جب منگول کیمپ میں ان کے ہاتھوں میں کھیل ٹونکے، تب صوفیوں کی دعاؤں اور صدق کے دل سے اللہ سے مانگی گئی ان کی اپنی دعاؤں کی وہ طاقت تھی جو ان کی نجات کا ذریعہ بنی۔ اس سیریز کی ایک خاص بات یہ ہے کہ خواتین کرداروں کو کمزور اور نازک نہیں دکھایا گیا۔ جس طرح مردوں سے متعلق زیادہ تر کہانیوں میں مرد کا تعلق ایک اہم عنصر کے طور پر شامل ہوتا ہے، ٹھیک اس کہانی میں بھی یہ بات نظر آتی ہے۔ ارطغرل اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ بغاوت کرنے والے کو معاف کرنا دراصل مظلوم انسان کے ساتھ جرم ہے، اور وفاداری کے اس سبق کو 5 سیزن کے دوران تورگت دوگان اور بامسی اور عبد الرحمن کے انتہائی خلوص کے باعث مزید تقویت ملتی ہے۔ فلم و ڈراموں میں عمومی طور پر مشرقی تہذیب کے مخصوص تصورات کے حامل کردار میں دکھائی جانے والی عورتوں کے برعکس اس کہانی میں خواتین کے کردار میں دلچسپ تبدیلی دیکھنے کو ملتی ہے۔ پہلے سیزن میں ایک بڑی ہی قابل ذکر تبدیلی دیکھنے کو ملتی ہے، جس کے ابتدائی اقساط میں ارطغرل کی ہونے والی بیوی حلیمہ سلطان اور دیگر مرکزی خواتین کے بالوں کو ڈانپے بغیر بلکہ آدھی آستین کے قمیص میں دکھایا گیا تھا، تاہم بعد کے اقساط میں خواتین کے بالوں کو خوبصورت ترک طرز کے حجاب میں مکمل طور پر ڈھکا ہوا دکھایا گیا۔ ارطغرل کی طاقتور اور پرعزم خواتین پاکستانی اور بھارتی ڈراموں میں روتی ہوئی خواتین سے بہت زیادہ مختلف نظر آتی ہیں۔ اس ڈرامے میں خواتین کو ضرورت پڑنے پر اکثر اوقات اپنے شوہروں کی جگہ یا سردار کا کردار ادا کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، اور تلواروں اور خنجروں سے لڑتی ہیں، اور کسی کو خوش کرنے کی خاطر اپنے لیے چنے گئے کس مرد سے چپ سادے شادی نہیں کرتی، چاہے وہ سلطان ہی کیوں نہ ہو۔ سیریز میں بظاہر قدامت پسند ماحول اور خطرناک دور کی منظرکشی کے باوجود بھی خواتین آزادانہ طور پر سفر کرتے ہوئے نظر آتی ہیں، اور غیرت کے تصورات کا پاس رکھنا ہی ان کی زندگی کے اہم ترین مقصد کے طور پر نہیں دکھایا گیا۔ عمران خان جیسے رہنماؤں میں دریلش ارطغرل کی مقبولیت کے پیچھے چھپی اصل وجہ اس کہانی کے ذریعے دیا گیا پر امید رہنے کا پیغام اور مشکل سے مشکل صورتحال کا سامنا کرنے کا حوصلہ ہو سکتا ہے۔ مشکل حالات میں گہرے مسلمانوں کی زخمی اجتماعی نفسیات کے لیے دریلش سیریز مرہم کی طرح ایک نیا جذبہ پیدا کرائی دیتی ہے، جو مدت سے عالمی برادری کا ایک طاقتور اور سود مند رکن بننے کی خواہش رکھتے ہیں۔ کہانی میں سے مذہبی پہلو نکال بھی دیا جائے تب بھی ارطغرل آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی اکتاہٹ نہیں ہونے دے گا۔ اس کے علاوہ بدی پر نیکی کی جیت کے عالمگیر اقدار اور استقامت پسندی کے ذریعے مشکل وقت سے نکلنے کے حوصلے کی بھرپور عکاسی کی گئی ہے، لہٰذا یہ شو آپ کی روح میں ایک نئی توانائی بھر سکتا ہے، پر چاہے آپ کا تعلق کسی بھی عقیدے کے ماننے والوں سے ہو یا پھر سرے سے کوئی عقیدہ ہی نہ رکھتے ہو۔